السلام علیکم جی، آپ جی ٹی وی ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں اور اس وقت ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر موجود ہیں۔ میرے ساتھ آج عمران خان صاحب کے وکیل علی ظفر صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ بات کریں گے۔ سر، سائفر کیس اور توشہ خانہ کیس کا کیا چل رہا ہے ہائی کورٹ کے اندر؟ کیا استدعائیں آپ نے رکھی؟ ججز نے کیا کچھ ہوا، ذرا بتائیے گا۔ جی، سب سے پہلے تو ایک خوشخبری یہ ہے کہ فائنلی ان اپیلوں کی سماعت شروع ہو گئی ہے۔ آج پارٹ ہرڈ سائفر کیس کی بحث ہوئی ہے اور باقی بحث کے لیے عدالت نے کہا ہے کہ آپ اگلی ہفتے سوموار کو تشریف لائیں۔ بیسیکلی جو کیسز ہیں دونوں بڑے واضح ہیں۔ ہم نے دو گراؤنڈز پہ چیلنج کیے ہیں۔ ایک تو ہم نے کہا ہے کہ یہ جو مس ٹرائل ہے، کیونکہ جو وکلاء تھے ان کو ناجرا کرنے دی گئی، ان کو بلکہ بند کر دیا گیا، اور ایک ٹیم ایسی دے دی گئی عمران خان صاحب کو وکلاء کی، جو کہ پروسیکیوشن کی ٹیم تھی، تو اس لیے یہ ایک مس ٹرائل ہے۔ اور دوسری طرف ہمارا یہ بھی موقف ہے کہ اگر آپ ایویڈنس دیکھیں بھی جو پیش ہوا، تو اس ایویڈنس کے بعد کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا۔ اس لیے دونوں گراؤنڈز پہ، میرٹس پہ بھی اور ٹیکنیکل جو ہماری لیگل آرگیومنٹ ہے مس ٹرائل کی، اس کے اوپر بھی یہ جو کنوکشن ہے اور جو سزا ہے اس کو ختم ہونا ہے اور اپیلوں کو ایکسیپٹ ہونا ہے۔ یہ اعظم خان کا جو بیان ہے، اس بیان کو آج سلمان صفدر صاحب نے جس طرح رکھا کہ پہلے جو ہے وہ ملزم بنا کے پیش کیا گیا، پھر وعدہ معاف گواہ بیان پیش کیا گیا، اس کو ذرا ہمیں بتائیے گا۔ جی دیکھیں، جو بحث ہماری ہے وہ اس پوائنٹ پہ یہ ہے کہ جو جب آپ کو شروع میں جب ایف آئی آر کی گئی تو اعظم خان صاحب کو ایک ملزم کے طور پہ پیش کیا گیا۔ جب آپ ملزم کے طور پہ پیش کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ ان کا بیان سیکشن 164 کا نہیں لے سکتے۔ آپ کو پھر ان کو اگر پارڈن کرنا ہے تو میجسٹریٹ کے سامنے جا کے پارڈن کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ سارا کارروائی تو ہوئی نہیں۔ یہ کارروائی کے بغیر ہی ان کو ایک وٹنس کے طور پہ ایک دم تبدیل کر دیا گیا ان کا سٹیٹس، جو کہ قانون کے خلاف ہے۔ تو اس کی وضاحت ہو رہی تھی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ایکیوز جو کہ ملزم ہے ایف آئی آر میں، ان کو آپ خود ہی کسی میجسٹریٹ کی پرمیشن کے بغیر، کسی قانونی کارروائی کے بغیر اس کو خود ہی آپ ایک گواہ کے طور پہ پیش کر دیں، تو اس کی گواہی جو ہے وہ قانون میں ٹریٹ نہیں ہو سکتی، اس کی گواہی کو کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے موقف جو آج پیش کیا گیا تھا۔ علی ظفر صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب صاحب، جو کہ پہلے سائفر کیس کو 2 مرتبہ اس کے ٹرائل کو کالعدم قرار دے چکے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ انہوں نے مرکزی اپیلیں جو ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں، حالانکہ عام کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرکزی اپیلیں بہت دیر کے بعد مقرر ہوتی ہیں سماعت کے لیے۔ یہ دیکھیں، بڑی اچھی ایک خوشائن بات تھی۔ پچھلی بار انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے سٹے کی بحث کرنی ہے، کنوکشن کی سسپینشن کی بحث کرنی ہے، تو پھر ہم آپ کا یہ ایڈجرن کر دیں گے، آپ سپریم کورٹ سے رجوع فرمائیں۔ لیکن اگر آپ میرٹس پہ سیدھا آنا چاہتے ہیں اپیل پہ، تو ہم ڈے ٹو ڈے سنیں گے اور اس کو جلد اتنا تیزی سے ہی فیصلہ کریں گے جتنا نیچے فیصلہ ہوا تھا۔ تو یہ ایک بڑی اچھی انڈیکیشن تھی جو ہم نے لاسٹ ٹائم عدالت کو کہا کہ ہم اپیلوں پہ ہی بحث کرنا چاہتے ہیں۔ آج بھی عدالت نے یہ پوچھا کہ آپ دونوں کیس جو ہیں اکٹھے چلانا چاہتے ہیں، سائفر کیس اور توشہ خانہ، یا آپ ان کو الگ الگ چلانا چاہتے ہیں؟ تو ہمارا یہ استدعا تھی کہ چونکہ کافی کنیکٹڈ ہیں ان کی ٹرائلز میں، دونوں میں موقف تقریباً ایک ہی ہیں، اس لیے آپ دونوں کو کنکرنٹلی چلائیں، ایک کے ساتھ دوسرا چلائیں۔ تو وہ بھی عدالت نے بات مان لی ہے، اور آج ایک کیس کی سماعت شروع ہو گئی ہے۔ امید ہے کہ جب اگلی تاریخ پہ اس کی سماعت ختم ہوگی سائفر کیس کی، تو ساتھ ہی توشہ خانہ کیس کی سماعت شروع ہو جائے گی۔ تو لاسٹ میں مجھے یہ بتائیے گا کہ ٹرائل کورٹ کے جو بھی فیصلے ہیں توشہ خانہ میں یا سائفر کیس میں، کتنے دن یہ سسٹین کر سکتے ہیں اپر کورٹس میں، جیسے ہم کہہ لیں کہ ہائی کورٹ کے اندر؟ دیکھیں، ابھی اگر بحث ختم ہو جاتی ہے سائفر کیس کی منڈے کو، یا اگر مزید 1-2 دن اور لگتے ہیں، اور اسی طرح توشہ خانہ کیس کے بھی 2 یا 3 دن سے زیادہ نہیں لگیں گے، تو وہ اس کے بعد فیصلہ عدالت سنا سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ انشاءاللہ جلد کیسز اپنی کنکلوژن تک پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ علی ظفر صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سائفر کیس اور توشہ خانہ کیس کی جو مرکزی اپیلیں ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر ہیں، اور اس وقت ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ، جس میں چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب جو ہے وہ ان کیسز کی سماعت کر رہے ہیں۔